تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آزاد وہ ہوتا ہے جو اپنا کھاتا ہے اور اپنا پہنتا ہے. ہم کسی سے, ہم کوئی غلام ہے, تھا نا وہ اسٹائل ہے بھائی, ہم کو ہی غلام ہے. تو بھائی جب آپ کسی پہ ڈپینڈ کریں گے تو آپ لازماً اس کے غلام ہوں گے. اس کے لیے آپ کو بتانا نہیں پڑے گا. جب آپ ڈپینڈ کریں گے تو کیا ہوں گے؟ غلام ہوں گے. یہ صرف باپ بیچارہ وہ ہے کہ آپ ڈپینڈ بھی اس پہ کرتے ہیں اور پھر بھی اس کی غلامی میں نہیں آتے. باپ کا رشتہ ایسا ہے جس کی ایسی کی تیسی ہماری سوسائٹی نے کر دی. سمجھتے ہو؟ تو میرے ساتھ گھر میں کوئی برا سلوک نہیں ہو رہا کہیں آپ سمجھے میرے بچے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بعض دفعہ انسان شوہر کے حقوق پہ اس لیے بہت زیادہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے حقوق گھر میں نہیں مل رہے ہوتے. تو ایسا ہے نہیں الحمدللہ. تو اسی طرح بعض دفعہ ابا کے حقوق پر اس لیے کہ وہ خود ابا ہوتا ہے. تو یہ میں ویسے ہی سوسائٹی میں دیکھ کے یہ بات کر رہا ہوں. میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اصل بات میں یہ کر رہا تھا. تو بھائی آزاد وہ ہوتا ہے جو کسی کا کھاتا نہیں. اللہ قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک بتاتے ہیں. گورا کہتا ہے ہم کسی مذہب کے پابند نہیں ہیں, انسانیت. اللہ کہتا ہے کیوں پابند نہیں ہو بھائی؟ دین برحق کی پابندی تمہیں کرنی پڑے گی. گورا کہتا ہے بھائی ہم تو خود اگاتے ہیں, خود کھاتے ہیں, ہم نے زمین کو خود ہی کھودا ہے, اس میں گیس اور پیٹرول ہم نے خود دریافت کیا ہے. یہ کوئی ہمیں مولویوں نے تھوڑی دریافت کروایا جو ہم مولویوں کی مانے. کیا خیال ہے کہ مولوی کہتا ہے یہ کرو تو یہ کر لے, مولوی کہتا ہے یہ نہیں کرو تو یہ نہیں کرو؟ یہ کیا ہے یار؟ سارا ہمارا کیا کرایا ہے یار. یہ ٹرینیں ہم نے ایجاد کی ہیں, ہوائی جہاز ہم نے ایجاد کیے, اور زمین سے جو ہے چیزیں ہم نکالتے ہیں. ہم نے ایسے پروسیس کیے جانوروں کی فیڈ میں کہ پہلے گائے 10 کلو دودھ دیتی تھی تو اب کتنا کلو دودھ دے رہی ہے؟ 20 کلو دے رہی ہے. اور ایسی ایسی چیزیں, ایسے ایسے انجیکشن آ رہے ہیں کہ گائے کم رہ جائے گی, دودھ زیادہ ہو جائے گا. دودھ سے گائے نکلے گی. ابھی تو گائے سے دودھ نکلتا ہے نا, جو اسپیڈ ہے. ہم نے یہ جو فارمی چکن ہے, خدا نے تو دیسی مرغیاں پیدا کی تھی. وہ دیسی مرغیاں اتنے عرصے میں بڑی ہو کے پھر لوگ اس کو کھاتے تھے. ہم نے انسان کی خوراک کی ضرورت پوری کر دی اور کراس بریڈنگ کر کے اور فیڈ ویڈ ایجاد کر کے جس بچے نے 1 سال میں جا کے بالغ ہونا تھا وہ 2-2 3-3 مہینے میں گن پوائنٹ پہ کیا ہو رہا ہے؟ مرغی کا بچہ بڑا ہو رہا ہے. وہ رہ ہی نہیں سکتا چھوٹا, بڑا اس کے باپ کو بھی بڑا ہونا ہے. پہلے مرغیاں ہماری دیسی مرغیاں آ کے دیکھ لو, 3 4 5 6 انڈے دیں گی, وہ بھی دعائیں مانگ مانگ کے, منتیں مان کے کہ یا اللہ اس کو انڈا دینے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد مور تو دے ہی نہیں رہا, 2 سال ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں یار یا تو یہاں تو انڈے دے ورنہ نکل یہاں سے بھائی, تو فری پھوکٹ میں کھائے جا رہا ہے مور بھی مورنی بھی. اب ہمارے ماموں تھوڑی لگتا ہے یہ جو ہم اس کو کھلا رہے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ انڈے دے بھائی, تو جس سے میں نے خریدے تھے اس سے میں رابطہ کر رہا ہوں یار. 1 سال ہو گیا, تم نے کہا تھا بالغ ہونے والا ہے یہ مور بھی مورنی بھی, سال ہو گیا بھائی. تو دیسی چیزیں تو ایسے ہی کرتی ہیں. کیا خیال ہے؟ پھر انڈے دینے کے بعد مرغی بیٹھے گی, اس کی مرضی ہے چوزا نکلے نہ نکلے. پھر چوزا نکلنے کے بعد بڑے ہونے میں اتنا ٹائم لگائے گا. سائنسدان کہتے ہیں ہم نے کیا کر دیا معاملہ آسان, مرغی انڈے پہ انڈا دیے جا رہی ہے, بریک لگا ہی نہیں رہی, 2 انڈے نکل رہے ہیں اور انڈے کا سائز بھی بڑا ہے جی, اور کڑک ہو کے بیٹھ ہی نہیں رہی انڈوں پہ, دے ہی جا رہی ہے. اس کا فیملی سسٹم بھی تباہ کر دیا بھائی, اپنا تو کیا ہے. کیا خیال ہے؟ نیچرل ماحول میں جو مرغی پلتی تھی 21 دن انڈوں پہ بیٹھتی تھی, ایسی انڈوں کی حفاظت کرتی تھی, اس کو یہ اللہ نے احساس دلا دیا کہ یہ تیرے بچے بنیں گے. پھر وہ بچے 12-13 چوزے نکلتے تھے. مرغی کے جناب سینہ تان کے چلنا, اب کسی کے باپ میں دم میں تو قریب آئے. اب تو مرغا پٹتا ہے اس سے, ان بچوں کی وجہ سے مرغا پٹتا ہے اس سے, چیل کووں سے لڑ رہی ہے. ایسا کانفیڈنس, جہاں جہاں جا رہی ہے چوزے اس کے پیچھے پیچھے. بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ, پال لو ہمارے مشورے پہ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ نکلو پب جی جیسے فضول بکواسات سے, نیچرل لائف کی طرف آؤ, بڑا سکون ہے اس میں. 4 شادیاں, دبا کے بچے ہوں, جانور پالو, بزنس بھی کرو, ایسا نہ ہو کہ بچے ہی پیدا ہو رہے ہیں. یہ نیچرل لائف ہے یار, بڑا مزہ ہے اس میں. اپنے بچے بہت پیارے لگتے ہیں, دوسروں کے نہیں اچھے لگتے. ویسے تو دوسروں کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن جو آپ کہہ رہے ہو نا اتنے بچے کیسے پالے گا, تیرے نہیں ہے نا, تیرے ہوتے تو کہتا یار ایک بھی نہیں دیتا آدمی.
کسی کو نہیں دے گا بیزار ہو کے یار میں بہت تنگ آ گیا ان بچوں سے, یہ پڑوسیوں کو دے دو. کہیں گے نہیں بھائی یہ نہیں, وہ پھر ایسی محبت ہوتی ہے انسان کو. لوگ کہتے ہیں نا بچے نماز میں, آج میں دعا مانگ رہا تھا صبح کو سحری کے وقت میں, تو وہ چھوٹی بچی بالکل بولنا بھی نہیں آتا, اتنی شرارتیں کر رہی تھی, قابو میں نہیں آ رہی تھی وہ. تو میں جب دعا مانگنے لگا تو بچے جو بڑے کرتے ہیں, بچے بھی وہی, وہ پہلے گئی ہے ایسے, وہ بھی کھڑی ہو گئی ایسے خوش. میں نے کہا اس کو تو بولنا نہیں آتا, پتہ نہیں کیا خوشو سے. پھر جا کے دوپٹہ لے کے آئی ہے, ایسے ایسے لپیٹا ہے اس نے دوپٹہ, جا کے پھر کھڑی ہو گئی. تو مجھے یہ منظر بچوں کا بڑا اچھا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں بچے نماز میں آگے گھوم رہے ہیں, ڈسٹرب ہو رہے ہیں. بھائی بچے نماز میں آگے پیچھے گھومیں, سر پہ بیٹھیں, پشت پہ آ کے بیٹھیں, اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اس سے نماز میں میرا تو یہی حال ہے کہ خشوع و خضوع کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اللہ نے بچے کے چہرے پہ جو لکیریں رکھی ہیں وہ الگ ڈیزائن کی ہوتی ہیں, وہ ایسی لکیریں کہ ماں باپ کو اس کی طرف بہت زیادہ کھچاؤ پیدا ہو. اس کو کہتے ہیں چائلڈ اسکیما. بچوں کے چہرے پہ نا ایک خاص قسم کی لکیریں ہوتی ہیں جس سے ان پہ ترس بھی بہت آتا ہے اور ان پہ پیار بھی بہت آتا ہے. وہ لکیریں بڑوں کے چہرے پہ نہیں ہوتی. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہوتی تو بچے کو چونکہ محبت چاہیے نا, وہ کمزور ہے, وہ نہیں پل سکتا جب تک ایسی محبت نہ ملے. تو خدا نے اس کے چہرے پہ لکیریں ایسی ڈال دی ہیں, وہ ڈیزائن ایسا بنا دیا کہ اس کی طرف دل مائل ہو. یہ خدا نے پیدا کیا, اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتے خود بخود ہو رہا ہوتا. فطرت اتنی ذہین تھوڑی تھی کہ بچے کی شکل کیسی بنانی ہے, اس پہ لکیریں کیسی لے کر آنی ہے, نیچر نے خود تھوڑی کر سکتی ہے یہ. تو اس سے خشوع خضوع کم نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے, بڑھتا ہے. ہاں مسجد میں نہ لایا کریں کیونکہ آپ کا خشوع خضوع بڑھے گا, محلے والوں کا نہیں بڑھتا اس سے. جو شرارتی بچے ہوتے ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں. آپ کو تو اچھے لگ رہے ہیں نا, پڑوسیوں کو آپ کے نہیں اچھے لگ رہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس سے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو گورا کہتا ہے بھائی ہم نے مرغی کا انڈا ہم نے ایجاد کیا, مرغی ہم نے ایجاد کی, اور دیکھو کتنی اسپیڈ سے کیا کر رہی ہے, انڈا ہی انڈا, دودھ بھی پیدا ہو رہا ہے, انڈے بھی پیدا ہو رہے ہیں, تو ہم کر رہے ہیں, تو ہم اپنا کھاتے ہیں. تو اللہ قرآن میں جگہ جگہ بیان کرتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, یہ جو بیج جن سے تم درخت اگاتے ہو, نہ ان بیجوں کو تم نے پیدا کیا, نہ ان درختوں کو تم اپنے ہاتھ سے اگاتے ہو, تم تو زمین میں ڈال دیتے ہو. اس کو کہہ رہے ہو کہ میں نے اگایا ہے. اگایا کس نے ہے؟ زمین کا کام ہے, مٹی کا کام ہے, ہر چیز کو کھا کے ختم کر دینا. پورا انسان مٹی میں ڈالیں, تھوڑے دنوں میں فنش. کیا قدرت ہے اس کی, ایک بیج آپ زمین میں ڈالتے ہو, ختم ہونے کے بجائے الٹا پروسیس شروع ہو جاتا ہے, جان آنا شروع ہو جاتی ہے اس میں. فالق الحب والنوا, دانے اور گھٹلی کو پھاڑ ڈالتا ہے وہ, زمین کا سینہ پھاڑ کر ایسی چھوٹی سی کوپل نکلتی ہے, پھر کیسے اسپیڈ سے اوپر جانا شروع ہوتی ہے. ساری کائنات اس کی خدمت کر رہی ہے, سورج اس کو روشنی دے رہا ہے, ہوائیں اس کو اس کی گروتھ کا ذریعہ بن رہی ہیں, اور ٹیمپریچر اس کو گرو کر رہا ہے. پھر کروڑوں اربوں بیکٹیریا ہیں جو اس کی کھاد اور وہ کھا کھا کے نائٹروجن پیدا کر کے اس کی خوراک کا ذریعہ بن رہے ہیں. ایک مخلوق نہیں ہے جو خدمت کر رہی ہے, 20 مخلوق اس کی خدمت کر رہی ہیں. یہ جو ناریل پیدا ہوتا ہے نا, سمندر کی ہوا چاہیے, یہ سمندر کی ہوا کس کی خدمت کر رہی ہے, ناریل کے درخت کی خدمت کر رہی ہے. آپ یہی ماحول کہیں ساحل سمندر سے دور لے جا کے آپ کریں, ناریل نہیں اگے گا. ہر چیز کیا کر رہی ہے, خدمت. اس کے بعد جا کے پھر جب اس میں پھول نکلتے ہیں, پھر تتلیاں اور مکھیاں خدمت کر رہی ہوتی ہیں, ان پھولوں پہ بیٹھ کے نر مادہ پھولوں کو ملا رہی ہوتی ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں. سورج کو تھوڑی پتا ہے کہ میری روشنی سے انسان کیا کیا فائدے اٹھا رہا ہے. تو اتنی ساری مخلوق خدمت کرتی ہے. اس کے بعد جا کے گندم تیار, جو تیار, سوکھا چارہ تیار. یہ ساری چیزیں تیار ہونے کے بعد پھر کچھ ہم ڈائریکٹ کھا جاتے ہیں, کچھ جانوروں کو کھلاتے ہیں. جانور کو نہیں پتا ہوتا میں یہ کھاؤں گا, یا بھینس کو نہیں پتا کہ میں یہ سوکھا چارہ کھاؤں گی تو 18 کلو دودھ نکالوں گی. اس کو کیا, وہ تو کھانے کو فوکس کر رہی ہے, اس کو کیا پتا. اس کو پتا ہوتا تو بھینس تھوڑی ہوتی وہ. آج کل انسانوں کو نہیں پتا یہ باتیں, تو وہ کھاتی ہے. پھر اس سے سوکھے چارے سے ہمارا رب کیا کرتا ہے, کیسا دودھ اس کے تھنوں میں اتارتا ہے. یہ انگریز پیدا نہیں کر رہا. انگریز صرف یہ کر رہا ہے کہ جو دودھ 2 گھنٹے بعد اترنا تھا, ٹیکا لگا کے 2 گھنٹے پہلے اتار لیا اس. پھر ہم اس دودھ کو پیتے ہیں.
تو ماں کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، اللہ کہنے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، سورج میں نے بنایا جس سے تمہیں ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہیں تمہاری، آسمان سے بارشیں میں برسا رہا ہوں، زمین سے تناور درخت میں پیدا کر رہا ہوں، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں میں پیدا کر رہا ہوں۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے کہا کہ کوئی نہیں پیدا کر رہا، خود بخود ہو رہا ہے، وہ بھی گمراہ ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے کہا کہ سورج خدمت کر رہا ہے، سورج کو سجدہ کرو۔ کسی نے دیکھا چاند خدمت کر رہا ہے، چاند کو سجدہ کرو۔ کسی نے دیکھا کہ بھئی یہ درخت ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، یہ درخت ہماری خدمت کر رہا ہے، درخت کو سجدہ کرو۔ یہاں تک بھی لوگ آئے، انہوں نے کہا میری سب سے زیادہ خدمت روٹی نے کی ہے، روٹی مجھے نہ ملتی میں زندہ نہ رہتا، تو سجدہ کس کو ہوگا؟ روٹی کو ہوگا۔ میں نے خود ایسے کمنٹس پڑھے ہیں کہ سب سے بڑا خدا تو روٹی ہے، جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، وہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ روٹی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں گمراہ ہیں کہ جو کسی کو سجدہ نہیں کر رہے وہ ناشکرے، جو سب کو سجدہ کر رہے ہیں وہ بھی ناشکرے۔ قرآن کے الفاظ کیسے خوبصورت، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ سجدہ واجب ہو گیا، بعد میں کر لیے گا۔ تو اس ذات کو سجدہ کرو جس نے اس مخلوق کو، کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ سورج کی قدر تو یورپ میں جا کے ہوتی ہے جب سردیوں میں، اس دفعہ میں سردیوں میں چلا گیا یورپ نا، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس وقت لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، آپ آ رہے ہو یہاں پہ۔ لا تسجدوا للشمس، اللہ کہتے ہیں نا سورج کو سجدہ کرو۔ انگریز نے کہا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ بھی ظلم کیا خدا کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ۔ اور مشرک نے کہا ہر ایک کو سجدہ کروں گا۔ سورج کو سجدہ کرتے ہیں نا بہت سے لوگ، آگ کو سجدہ کرتے ہیں کہ آگ ہمارے بڑے کام کی چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری مخلوق انسان کی غلام ہے، اور اس کو غلامی میں لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو سجدہ غلاموں کو تھوڑی کیا جاتا ہے، خادموں کو تھوڑی کیا جاتا ہے۔ سورج تو تمہارا غلام ہے، سورج تمہیں سجدہ کرے گا، چاند تمہیں سجدہ کرے گا، جانور تمہیں سجدہ کریں گے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا نا آدم کو سجدہ کرو، اس لیے کہ فرشتے سب سے اونچی مخلوق ہیں۔ تو یہ سائن تھا کہ جب اتنی بڑی مخلوق انسان کو سجدہ کر رہی ہے تو باقی مخلوق بھی انسان کی غلام بن کے رہے گی۔ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو۔ اور انسان وہ آزاد ہے، وہ کس کا غلام ہے؟ بولو نا، وہ اللہ کا غلام ہے بھائی۔ تو اگر اللہ کی غلامی سے نکل گئے تو اللہ نہیں چھوڑے گا پھر۔